انسان، اس میں مرد بھی اس میں عورت بھی، یہ جنگل میں سب سے زیادہ ولنریبل اسپیشی تھی۔ مرد جب وجود میں مرد بنا ایولیوشن کے بعد، At the beginning of the 19th century, total global population was 1 billion. یس، وہ اپنے جین جتنے زیادہ پھیلا سکتا ہے وہ پھیلائے۔ It is the enjoyment of authority and power. جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ ابھی صرف 10,000 سال پرانی ہے۔ 18th century تک تو نیشن اسٹیٹ کا تصور ہی نہیں تھا۔ کوئی تقریباً 500 جو ریپسٹ تھے ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا ان میں ٹیسٹیسٹرون کی تعداد زیادہ تھی۔ باقی سارا کچھ جو ہماری فطرت میں ہے، کیا ہم اس کو اسی طرح سے فالو کرتے ہیں؟ واٹ از سویلائزیشن؟ ویسٹ اس کو برائی کی طرح دکھاتا ہے کہ کسی کے پیچھے جانا، نو کا مطلب اسٹاکنگ، ہاں اسٹاکنگ، ایگزیکٹلی۔ لکھنا نہیں آتا ممبر رسول، املا درست نہیں ہے، ڈبل میم کے ساتھ لکھتے ہیں، ریجیکشن نہیں فیس ہوتی۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میرے ابا کو وہ کالے رنگ کا برقع اس ٹیمپریچر میں پہنا کے چلایا جاتا تو وہ شاید بدل لیتے گلی پار نہ کر پاتے۔ یہ رکاوٹ ہے ایک بہتر، ایک نارمل، ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں۔ دنیا میں ہر 3 میں سے ایک عورت نے زندگی میں جنسی یا جسمانی تشدد کا سامنا کیا ہے۔ 370 ملین لڑکیاں 18 سال سے پہلے ریپ کا شکار ہوئی۔ ہر 10 منٹ میں دنیا میں ایک عورت اپنے گھر میں قتل ہوتی ہے۔ روزانہ 137 عورتیں شوہر یا خاندان کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں۔ پاکستان میں 2024 میں 5339 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے۔ 2025 میں 7071 عورتوں کے خلاف تشدد کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 2025 میں 3630 بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یعنی روزانہ 9 بچے۔ 284 غیرت کے نام پر قتل 2025 میں۔ 2025 میں ہی 41 تیزاب حملے۔ 18.9 ملین لڑکیاں 18 سال سے پہلے بیاہ دی گئیں۔ اور سب سے تکلیف دہ حقیقت، ان تمام کیسز میں سزا کی شرح صرف 0.5%، یعنی 200 میں سے 199 مجرم آزاد۔ آج وجاہت مسعود صاحب ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے کیا کہا آج ان سے پوچھتے۔ سر یہ ایک چھوٹا سا انٹرو تھا آج کے ٹاپک کا، کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ہم نے آن سیٹ آف ریپس جی ایوری ڈے دیکھ رہے ہیں اور عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور مظالم ہو رہے ہیں، جی اس کی 2 بحثیں ہیں دنیا میں۔ ایک خواتین جو فیمنسٹ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ طاقت جو مرد ایک عورت کو دبانے کے لیے سالوں سے، مدتوں سے یوز کرتا آیا ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، سنس ٹائمز امیموریل۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ بایولوجی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ہیومن بیہیویئر پہ بہت زیادہ تحقیق کی ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کا بایولوجی سے بھی تھوڑا سا تعلق ہے، کیونکہ مرد جب وجود میں مرد بنا ایولیوشن کے بعد، جب وہ بندر سے انسان بنا تو اس کا سب سے بڑا مقصد جو اس کو بایولوجی نے دیا تھا کہ وہ اپنی نسل کو بڑھائے، وہ اپنے جین جتنے زیادہ پھیلا سکتا ہے وہ پھیلائے۔ اور بہت عرصے تک اللہ جانے وہ یہ زبردستی کرتا رہا ہوگا، اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی اس کے پاس، لیکن جب دنیا میں لا بنے، سوسائٹی بنی اور رولز بنے رہنے کے، تو وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو واضح ہے کہ جسے بھی ہم نے کہا انسان، اس میں مرد بھی اس میں عورت بھی، یہ جنگل میں سب سے زیادہ ولنریبل اسپیشی تھی۔ نہ تو یہ چیتے کی طرح سے طاقتور دوڑ سکتے تھے، نہ شیر کی طرح سے پنجے رکھتے تھے، نہ سام کی طرح سے وینومس تھے، نہ یہ اڑ سکتے تھے۔
نہ یہ ہاتھی کی طرح سے جسیم تھے. ویری ولنریبل. کیا پہلو ہے وہ, کیا عنصر ہے وہ, کون سا ایلیمنٹ ہے جس نے انسانوں کی جنگل میں بقا کو یقینی بنایا ہے. اس میں ان کا یہ جو ولنریبل ہونا ہے, اپنی اسپیشی کے بارے میں ان کی یہ جو سینسٹیوٹی ہے, اٹ واز their survival. سروائیول. اور وہ سروائیول ایسی ہوئی کیونکہ اس پہ 2-3 چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا رجحان رکھتا ہوں بایولوجسٹ فیٹلزم کی طرف. مثلا ہمارے پیر کا سول ترا برج کی طرح سے ہے, بالکل فلیٹ نہیں ہے. جن جانوروں کا فلیٹ ہے وہ سیدھا کھڑے نہیں ہو سکتے. اس قد کے ساتھ کسی جاندار کا, اس جانور کا سیدھے کھڑے ہو جانا ممکن نہیں تھا. 1 2 یہ جو ہمارا انگوٹھا ہے, اس کا ایگزیکٹلی اگر ایگزیکٹ نہیں بھی تو بہت قریب 90% کے زاویے پہ ہونا. اٹ provided us with the grip on the tool. یس. آپ جس کا یہ انگوٹھا نہیں ہو, اس سے کوئی بھی چیز آسانی سے چھین سکتے ہیں, وہ گرفت نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے سروائیول آف دا فٹسٹ کے لیے ایولیوشن نے آہستہ آہستہ کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم کھیتی باڑی, شکار, جب تک ہم شکار کر رہے تھے تو ڈیفینیٹلی وائلنس واز, اٹ کانسٹیٹیوٹیڈ این انارمس پارٹ آف آور لائف. ٹھیک ہے. سوائے شکار کا اور کوئی کام ہی نہیں, کیونکہ اس کے بغیر فوڈ نہیں مل سکتی. یہ جو کھیتی باڑی ہے یہ تو ان عورتوں نے لیٹر جب ایگریکلچرل کیوز میں جب وہ بچوں کے ساتھ تھی, کیونکہ وہ شکار میں نہیں جا سکتی تھیں. اس کے بھی اسباب ہیں, وہ آپ جانتے ہیں, وہ بھی بایولوجیکل ہیں. thousands years of child bearing, اس سے پیلوک اسٹرکچر میں وہ تبدیلیاں آئی ہیں کہ ایک ایوریج خاتون ایک ایوریج مرد کے مقابلے میں دوڑ نہیں سکتی. ان مردوں میں میں ویسے شامل نہیں ہوں, کیونکہ میں تو عورت آپ سے تیز بھاگ لے گی. بالکل تیز بھاگ لے گی. مجھے اندازہ ہے کہ ایوریج خاتون مجھ سے تیز بھاگ لے گی, بٹ آن دا ایوریج. ہم تو وہ اوسط کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس کے نتیجے میں جو اس کا بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کیو میں تک محدود ہونا ہے, اور مرد کا جو ہے وہ پرووائڈر ہو جانا ہے, اس نے کردار ادا کیا ہے انسانی معاشرے کے ارتقاء میں. جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں جو شعبہ معاشرے کے لیے پیداواری ہوتا گیا ہے وہ عورتوں سے چھنتا گیا ہے. زراعت شروع عورتوں نے کی ہے, قبضہ اس پہ مردوں نے کر لیا. اوزار آغاز خواتین نے کیا ہے, لیکن بنیادی اصول کیا قرار پایا ہے؟ طاقت, جسمانی طاقت. جہاں ہم ارتقاء انسانی کے, ہیومن ایوولوشن کے اس عہد میں داخل ہوئے ہیں جہاں جسمانی طاقت ریلیونٹ ہو, وہیں سے یہ سوال اٹھا ہے کہ خاتون کا اور مرد کا میں جو فرق ہم کرتے چلے آئے ہیں وہ ریلیونٹ ہے. اب اچھا کہا تو یہ جا رہا تھا نا کہ وہ شاید دماغی طور پہ کمزور ہے. اب ثابت ہو گیا کہ نہیں ایسا کچھ. ڈفرنس. ہم جس اصول پہ پہنچے وہ میں نے شاید کبھی پہلے بھی آپ ہی سے عرض کی تھی کہ جسمانی طور پہ مرد اور عورت مختلف ہو سکتے ہیں, صلاحیت میں, ذہنی اس میں, انٹلیکٹ میں, کیپیبلٹی میں, حقوق میں, سٹیٹس میں, ڈگنیٹی میں برابر ہیں. انسانی معاشرہ ابھی وہاں نہیں پہنچا جہاں ہم اس اصول کو پوری طرح سے امبائب کر سکے ہوں. اس کا ایک ریزن جو سائنٹسٹ یہ دیتا ہے کہ ہمارا جو وجود میں ہم آئے وہ ہم 2 ملین ایئرز اگو آئے,
لیکن جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ ابھی صرف 10,000 سال پرانی ہے, اس سے بھی کم لیجئے. اس سے بھی کم. 18 سینچری تک تو نیشن اسٹیٹ کا تصور ہی نہیں تھا, سیلف رول کا. جو لوگ جہاں رہتے ہیں, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. 1776 ایگزیکٹلی یہ تو بالکل بالکل سامنے. what I was trying to add here کہ جو ایولیوشن چینج لاتا ہے with ٹائم, وہ ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے, اور ہم ماڈرن اور اس میں ذرا جلدی آ گئے. سائنس نے ترقی کر لی ہے, لیکن ایولیوشن کے اصول کے مطابق جب آپ برائی سے خود ہی اجتناب کرتے ہو, وہ آپ کی اس میں آتا ہے, اس کا ٹائم ابھی بہت آگے ہے. بہت. سو فائٹنگ نیچر اگینسٹ ریالٹیز آف سوسائٹی, اس کی جو جدوجہد ہے, مجھے ذرا اس کے بارے میں. یہ تو شعوری طور پہ کرنا پڑتی ہے نا. علم ایک عمر میں احساس میں حل ہوتا ہے. جو بات ہم جان بھی چکے ہوتے ہیں, اس کا ہماری آف گارڈڈ مومنٹس میں, ہماری باڈی لینگویج میں, ہمارے روزمرہ کے اقدار میں, ہماری نشست و برخاست میں ٹرانسلیٹ ہونا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سب کے سب مرد ایک جیسے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب خواتین ایک جیسی ہیں. لیکن آپ جانتے کہ جو جیل میں لوگ ہوتے ہیں, ان کی سائیکالوجی اور جو لوگ آزاد ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجی میں فرق ہوتا ہے. ایک اور دوسرا, ہو سکتا ہے یہ بات کسی کی, میں دل آزاری کرنا تو نہیں چاہتا, لیکن یہ جو گھروں کے اندر اپارتھیڈ ہے نا, سیگریگیشن ہے, میں جنرلی پاکستان میں کسی بھی گھرانے میں چل جاؤں تو عموماً جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھلے ایک کمرے ہی میں کیوں نہ بیٹھے ہوں, مردوں کی ٹولی رکھ بیٹھ جاتی ہے, خواتین کی ٹولی رکھ بیٹھ جاتی ہے, اور گفتگو کے موضوعات تک مختلف ہوتے ہیں. یہ بذات خود جو ہے عفت بی بی پیٹریارکی از ڈکٹیٹرشپ, اینڈ ڈکٹیٹرشپ از پیٹریارکل. اور ہمارا جیسا معاشرہ تو ایک سے زیادہ دفعہ اس قضیے سے گزرا ہے, تو ہمارا اوور آل مزاج جو ہے وہ پیٹریارکل ہے ہمارے. اور ہم نے اس کو بدقسمتی سے, ہمارے تعلیم یافتہ طبقے نے اس کو اس طرح سے رزسٹ نہیں کیا. وہ جو ڈاؤن ورڈ ہمارا فال تھا, جو ہمارا ڈھلان تھی, 70 کے دہائی کے آخر میں یہ شروع ہوا ہے. اب وہ لوگ جو اس وقت سے کہ پرائمری اسکول میں پہنچ رہے تھے 5 برس کے 7 برس کے, اب وہ 60 سال کے ہو گئے ہیں. دے آر ان ڈیسیشن میکنگ پوزیشنز. لیکن یونیورسٹی کے استاد سے لے کے صحافی تک, سیاستدان سے لے کے بروکریٹ تک آپ دیکھ لیجیے. اوکے, اب آپ ہمارے خطے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ریپ کا ایکٹ پوری دنیا میں ابھی بھی ہے. ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ انسان کو جب پتہ چل گیا ہے نا کہ یہ غلط ہے, اور اس کی سزا بھی ہے, جی ٹھیک ہے. اب ود ایڈونٹ آف سائنس اور انفارمیشن اور لاس کا ہونا, ایک مرد جب یہ ایکٹ کرنے کا سوچ بھی رہا ہوتا ہے, بیک ان ہز مائنڈ اس کو یہ بھی پتہ ہے وہ ایک جرم کرنا ہے, اس کی جان بھی جا سکتی ہے, بٹ ہی اسٹل ڈز اٹ. اگر ہم ریلیجنس کی بات کریں, ریلیجن نے بھی اس ایکٹ کو, ریپ نہیں, ایون سیکشل ایکٹ کو ڈسکریج بھی بہت کیا ہے, ریگولیٹ بھی کیا, اور ریگولیٹ بھی کیا ہے. جب کرسچینٹی آئی تھی وہ ٹوٹل ایبسٹیننس پہ آ گئی تھی کہ بالکل ہی بری چیز ہے, صرف بچہ 11th سینچری کے قریب آ کے, اس سے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا. اسلام نے آ کے اس کو اور طرح کا ریگولیٹ کیا, لیکن مردوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ 4 بھی کر سکتے, ٹھیک ہے. سو آئی ڈونٹ نو اس وقت کی حکمت کیا تھی, ایکسپیرئنس کیا ہوگا, اور میں یہاں پہ بالکل اللہ کے فرمان کی ڈبیٹ نہیں کر رہی ہوں, میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ کلچرل چینجز کیسے آئے اور کیا ہوا. یٹ وی سی ایوری ڈے اٹس ہیپننگ.
and everywhere, and everywhere. across the classes, So just to Across the regions. control women, तो ये नहीं हो सकता. मेरे ख्याल में वो जो फाल्ट लाइंस इंसानों ने खींची हैं वो अभी मुआशरे के ताने बाने में उतरी नहीं हैं. अभी हमने गुज़श्ता जब हमारी नशस्त हुई थी तो एप्स्टीन फाइल्स के बारे में हम बात कर रहे थे. क्या है वो? इससे ताकत का इजहार है और ये एहसास है कि our political power, our money, our status provides us impunity. We can get away with it. लेकिन वो भी मैं जानना चाह रही हूँ कि ये मर्द को क्यों ज़रूरी लगता है. बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको कोई भी खातून मिल सकती है, willingly मिल सकती है. दुनिया, they're so powerful, they can get married to the most beautiful person or even have affairs with them. दुनिया में ऐसा होता है. Why एक मासूम बच्ची को ग्रूम करके? Why? देखिए हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस सवाल पे गौर ना किया हो. मेरा अपना ये ख्याल है कि है कि कहीं it is embedded in somewhere in our genetic makeup. यहाँ भी और वहाँ भी, Everywhere in the everywhere, the selfish gene. across the geographic regions. ये कम उम्र खातून जो है वो इन्हें क्यों? What's that? what's that? मतलब एक कमजोर बच्चा सवाल नहीं कर सकती, Yeah. जो डिबेट नहीं कर सकती, जो आवाज़ रेज नहीं कर सकती नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, वो इन्हें उसमें क्या अट्रैक्शन है? आई थिंक दे एन्जॉय पावर, दे एन्जॉय अथॉरिटी. 3 बरस की बच्ची या एक 80 बरस की खातून भी अगर महफूज नहीं है और नहीं है. आपने जैसे शुरू में कहा ना कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर औरत एक जैसी नहीं होती, लेकिन हर औरत एक रेप के थ्रेट में सारी जिंदगी गुजारती है. ठीक है ना? I agree. हर दुनिया की औरत, she can be raped anywhere, anytime. तो ऐसा तो नहीं है कि जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक आदमी निकल के सबको रेप कर रहा है. एक एटलीस्ट हैरेस्ड, वो तो लीस्ट है ना. और 3 में से एक औरत का That means an enormous number. इसका मतलब ये है कि more than 2 billion. Yes. And the threat is there always. It is there and it has got historical roots as well. ऐसा क्यों है कि मैं सवाल ही की सूरत में ये बात कह देता हूँ. Why war and rape have gone hand in hand? Why when we were able to decode DNA, तो मालूम हुआ कि मंगोल DNA सबसे ज़्यादा तादाद में पाया जा रहा है. वही 11वीं 12वीं 13वीं सदी की कुल आबादी थी कितनी? At the beginning of the 19th century, total global population was 1 billion. Yes. And at the beginning of 19th century, 20th century, it's barely 2 billion plus. Barely 2 billion plus. उसमें 2 जंगें हुई हैं, उसमें एपिडेमिक्स आए हैं, पेंडेमिक्स आए हैं. उसके बाद हम 8 बिलियन हैं. इसका मतलब ये कि वो बका वाला सवाल तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है. लेकिन वाई वेयर देयर हैज़ बीन वार देयर हैज़ बीन रेप. क्योंकि एग्जैक्टली इस पे जो और ये सूजन मिलर ने भी इस पे लिखा है, बांग्लादेश को कोट करते हुए, बल्कि कि बांग्लादेश में जो हुए थे रेप सब, आई एम सॉरी, इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री. और हमें इस पे बात करनी है कि वो लोग देखें, अगर ये चंद लोगों की बीमारी हो या क्वार्टर ऑफ सेंचुरी पहले जो है 47 में क्या हुआ था, हर कोई करता है उसमें. इसका मतलब ये है कि द मोमेंट जवाबदेही ख़त्म हो जाती तो है. यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट. वी विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. वो सारे हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, अब सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, लेकिन ये कि थे तो यही ना.
کہیں مارس سے مریخ سے تو نہیں اترے تھے, یہیں رہتے تھے. اور دوز ور کنسیڈرڈ لائک جن کو ترقی بھی ملی, جن کو کام بھی ملا, جو بڑے عزت بھی ملی معاشرے میں, مالدار تھے, انہوں نے اس سے فائدے اٹھائے. انہوں نے اس سے فائدے اٹھائے. اچھا, یہ صرف جرمنس نے جو رشینز کے ساتھ کیا, رشینز نے اس سے کہیں زیادہ جرمنس کے ساتھ. ایک کو بڑی خوبصورت کتاب تھی, واٹ جی آئیز ڈڈ ٹو دا جرمن ویمن. تو امریکنز بھی اسی طرح سے تھے. منٹو کا جو افسانہ ہے بو, اس میں تو پوری لائن ہے نا آکسیلری فورس والی, رائل آکسیلری فورس, عورتوں کی وہ جو تھی, تو وہ منٹو نے تو وہ کھول دیا تھا سو بو پہ. ادروائز تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں. اس میں آپ کسی لائن پہ, کسی لفظ پہ انگلی نہیں رکھ سکتے. اصل بات یہ ہے کہ اس نے ایک سرکاری اِل ہڈن سیکرٹ جو تھا وہ کھول دیا تھا, کہ وہ جو فوجی بھائی تشریف لائے تھے یہاں سیکنڈ وار کے دوران, وہ کیا کر رہے تھے. اور ہم نے بلا دیا ہو تو بلا دیا ہو, بنگالیوں نے نہیں بلایا. لوگ ہیں اس کا جواب کیا دیتے ہیں, the number is exaggerated. It is not the number, it is the incidents itself, what took place. 2 لاکھ آلموسٹ. اور دیکھیں نمبرز پہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ وچ سائڈ آف دا ڈیوائڈ ڈو وی اسٹینڈ, اس سے میٹر فرق پڑ جاتا ہے. لیکن 21 فروری نہیں, اگین دا تھنگ از, اگر نمبرز ٹھیک نہیں ہے تو یہ کیا جائز ہے؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ نمبرز میٹر ناٹ. میں نے کہا اٹ از دا انسیڈنٹس, ہوا تو ہے. نیازی صاحب نے کہا تو ہے نا پہلی ہی بریفنگ میں کہ آئی چینج دیئر ریس. ہاؤ ڈو یو چینج دیئر ریس؟ اور جس کا یہ کسی اور نے تو نہیں کہا, یہ میجر جنرل خادم حسین راجہ نے اپنی کتاب اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں لکھا ہے. اس میں ایک اور تکلیف دہ بات یہ ہے عفت بی بی کہ جو کچھ خطے ہیں نا وہاں پہ گالی جو ہے اس پہ سینسٹیوٹی کچھ دوسرے خطوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے. ہم پنجابی لوگ جو ہے ہم تو جملے پہ وزن پورا کرنے کے لیے گالی دے دیتے ہیں. بلوچیز اینڈ بنگالیز, ان کے ہاں اس کو بہت سینسٹیو لیا جاتا ہے. آفٹر آل وٹ از a swear word, it's threat, and it can be translated into an act. تو ایسے ہی ہے نا. تو اب آپ نے تھریٹ کیا ہے تو وہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا. کہا یحییٰ خان صاحب نے, میں ڈیٹ عرض کر رہا تھا 21 فروری 1971, جسٹ اے منتھ بیفور ملٹری آپریشن, انہوں نے کہا کہ if we can kill 3 million Bengalis, the rest will eat out of our hand. اب وہی 3 ملین کی فگر ہے جو ہمارے گلے میں البیٹراس ہے, کیونکہ ایک احمق اجڑ جنگلوں میں رہنے والا وہ 10 کروڑ لوگوں کی قسمت کا مالک بن بیٹھا تھا زبردستی. زرپر, ہی واز اے غاصب. اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس کی تہذیب کیا تھی ہمیں معلوم نہیں ہے. کیا یہاں کے رہنے والوں کو معلوم نہیں ہے؟ اچھا, انہی کے پسندیدہ لکھنے والے ہیں نا قدرت اللہ شہاب صاحب, انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا ہوا. بلکہ اگلے روز میں سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں ڈیلیٹ تو نہیں کر دیا آئندہ ایڈیشن. میں نے دیکھا نہیں, ابھی ہے. سر کیا لکھا تھا؟ انسپیکیبل, انپرنٹیبل. ہز ریپوٹیشن واز انپرنٹیبل. اچھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ a man in uniform and with this feeling that I can get away with anything. And he did. And he did. ابھی جو کشمکش ابھی بھی چل رہی ہے دنیا میں کہ یہ کیا مرد کی فطرت ہے, اور بہت دفعہ فطرت, اور فیمنسٹ یہ کہتی ہیں کہ فطرت کو جو بہانہ بنا کے لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو باقی سارا کچھ جو ہماری فطرت میں ہے کیا ہم اس کو اسی طرح سے فالو کرتے ہیں؟ واٹ از سویلائزیشن؟ پھر تہذیب ہے کیا؟ تہذیب کا تو لفظ ہی مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اوور کم یور انسٹنکٹ. ایگزیکٹلی. بٹ وائی, میں وہی پھر بات کر رہی ہوں کہ
بڑا کچھ بدل گیا. ہم غلام نہیں اب رکھتے, ہم کنیزیں اپنی رکھتے, ہم ہارمز نہیں بناتے. اس کا شاید فارم چینج ہو گئی ہے, یو ڈیٹ سو مینی ویمن اینڈ واٹ ایور, جو بھی ہے پیسہ دے کے یا جو بھی کر لے. لیکن زبردستی کرنا وہ تو اس میں ہم پیتھولوجیکل ہے, تو پیتھولوجیکل ہے. اس اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پلیجر, اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ ایموشنل اٹ از سیٹسفیکشن. اگر جو بایولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ اف یو گیٹ ٹرنڈ آن دین اٹ از سیکشل, ورنہ تو وہی نہ ہو. میری جو رائے ہے اس پہ وہ مختلف ہے. سر آپ کی رائے ایکچولی وہ ہے جو ابھی تک سوسائٹی اور ایولیوشن کی پرابلم ابھی بھی ہے. آپ کی ایگزیکٹلی وہ رائے ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کا کوئی تعلق پلیجر سے نہیں ہوتا, وچ از اے ڈیسنٹ کانورسیشن. لیکن اصل میں تو دیٹ از سم تھنگ ٹرننگ ہم آن آلسو. Yes. سو اٹ از سیکشل بیکاز ریپروڈکشن ہو سکتی ہے. It is not the enjoyment of the body or the soul or the person. It is the enjoyment of authority and power. Why violence in that? Why violence? Why? یعنی میں مجھے I can't be more explicit. Violence کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بے بسی کو انجوائے کر رہے ہیں, آپ دوسرے کی فزیکل ہیلپلیسنس کو, آپ دوسرے کی ڈگنیٹی کے پامال کیے جانے کو انجوائے کر انجوائے کر. اور جب اب تمہیں پتہ بھی ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, اب بھی جتنے بھی ہوئے سب پکڑے گئے ہیں نا, تو آگے سے رک جانا چاہیے. اچھا, اب ایک سائنٹیفک ریسرچ جی کی گئی اور کچھ تقریباً 500 جو ریپسٹ تھے ان کا ٹیسٹ کیا گیا, تو معلوم ہوا ان میں ٹیسٹوسٹیرون کی تعداد زیادہ تھی, ٹھیک ہے, عام لوگوں سے. اور اس کے برعکس یہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ یا تو ٹیسٹوسٹیرون ان کو بالکل ختم کر دیں, کیسٹریٹ کر کے, وہ بھی کیا گیا, اور سائیکولوجیکلی ٹریٹمنٹ بھی کی گئی. تو چینجز سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرنے سے زیادہ آئے, کیونکہ جن کو کیسٹریٹ کیا انہوں نے کوئی اور طریقے بھی ڈھونڈ لیے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو یہ دونوں کی آپ کو اسٹڈی میں نے بتا دی. میں تو خیر یہ اس کو بہت ہی ہمکانہ بات سمجھتا تھا کہ فزیکلی کسی کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیا جائے, انکیپیسیٹیٹ کر دیا جائے. دس از نو سلوشن. You can't do that to 100% of the population. Yeah. And as long as there are people who have not been through that process, the possibility of that crime remains. میں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ میرا آرگومنٹ جو ہے وہ اپیل نہیں کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ more and more awareness, more and more transparency in our values, in our everyday life, I think that can be helpful. اور جو ایک بات میں اگین شاید پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ان ایکسیسیبلٹی ہے, یہ جو تھرڈ پارٹی آنسریبلٹی ہے, کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا, آپ اور میں, ہم کسی کے گھر جائیں نا تو ہم پورچ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ اس گھر میں ویلیو فریم ورک کیا ہے, معلوم ہو جاتا ہے. اوکے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ویلیوز میں کہاں کمی ہے؟ میرے خیال میں تو پوری سوسائٹی جو ہے نا, اٹس بین پروگرامڈ آن پیٹریارکی, اینڈ پیٹریارکی از ٹو می ون میجر ریزن. پیٹریارکی ہیز ٹو بی ڈیناؤنسڈ اینڈ eliminated as vehemently and as urgently as possible. چونکہ الٹیمیٹلی آپ بایولوجیکل ایویڈنس لے ہیں, آپ ایولیوشنری ایویڈنس لے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جڑا ہوا تو بہر صورت تو پیٹریارکی سے ہے نا, جڑا ہوا تو پیٹریارکی ہی سے ہے نا. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں پیٹریارکی تو سر اٹس ورلڈ اوور, ابھی بھی دیکھ لیں آپ, ہر جگہ ہے. اٹ از دیئر. ابھی بھی آج تک امریکہ کی کوئی عورت پریزیڈنٹ نہیں بن سکی,
I mean, हमने तो फिर बना दी. One came very close to that. भी हम जो ये टेस्टोस्टेरोन की बहस कर रहे थे, इसमें रिसर्च के बाद जो कहना है, जैसे ब्राउन मिलर कहती हैं ये मर्द का ताकत का इस्तेमाल की जो एक ख्वाहिश है, तो कीमियावी इलाज से अगर ये 90% कम हो सकता है तो इसकी क्या वजह है? ये किसका किया जाएगा? Those who have been accused, Those who have been accused are convicted. yeah. अगेन उनकी तादाद तो बहुत कम रहेगी सोसाइटी में. जिस तरह से हम देख रहे हैं ये तो डी टॉप है. So we have to admit this कि every man is capable of it. वो करे ना करे, Every man is capable of it. और कभी भी दिमाग फिर सकता है, फिर सकता है. given circumstances. और दूसरी बात यह है कि रिपोर्टिंग का इसमें बहुत गहरा ताल्लुक है. केसेस विच गो अनरिपोर्टेड. Oh, there's so many. पाकिस्तान में हमारी सोसाइटीज़ में दुनिया जहाँ इज्जत दुनिया भर में Exactly. दुनिया भर में मोस्ट ऑफ इट गोस अनरिपोर्टेड. अगर ऐसा नहीं होता, वो जब मी टू आई थी Yeah. तो इतनी बड़ी तादाद में लोग सामने नहीं आते. और जब भी ऐसी कोई मूवमेंट या बात शुरू होती है, somehow मर्द ऐसे निकलते हैं जैसे मुझे अंदाज़ा होता है कि मर्द को अपनी फितरत का जो पता है ना, वो सबको पता है, और वो उसको कहीं जस्टिफाई करने की भी कोशिश करती है कि औरत को अंदर रहना चाहिए, निकलना ही नहीं चाहिए, एज इफ जो निकल रही है वो आपको परमिट दे रही है. दैट इज़ टू एक्यूज द विक्टिम. Yeah. ये तो विक्टिम ब्लेमिंग है ना, सिंपल. Yeah. और वाई शुड अ वुमन सफ़र बिकॉज ऑफ the possibility of a crime being committed by somebody else. इसमें कम्युनिटी का, कबीले का काफ़ी दखल है. इसमें तो लोग पेशा वराना तौर पे भी, मिसाल के तौर पे मेडिकल का प्रोफेशन में जो उस पर उसको हाइड करने वाले या उस पर कवर अप करने वाले हैं, आमतौर से मेडिकल के प्रोफेशन यहीं से होते हैं. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग होते हैं. अगर आप किसी पुलिस वाले से पूछें कि किसी कम उम्र बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी पे अगर कोई शिकायत हो भी जाए तो सबसे पहले कौन पहुंचते हैं, तो वो एक ख़ास कबीला ही होता है, टोला ही होता है, मुल्ला होते हैं भाई उसी इलाके में. क्योंकि ज़्यादा केसेस ही वहाँ से निकल रहे हैं. और ये हमारी सोसाइटी में नहीं, ये दुनिया भर में चर्च में भी है. इसका मतलब ये है कि तकदीस जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोर शफाफियत, मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर एक्सेसिबिलिटी, मोर आंसरेबिलिटी. तकदीस पर ज़ाते ख़ुद जुराइम का पर्दा है, वो चर्च में हो या मस्जिद में हो या मंदिर में हो. और हर जगह हमने ये मिसाल देखी है, मंदिरों में दासियों का एक ज़माने में, एंड मुस्लिम्स में हैरम, चर्च में तो फिर आपको बच्चों का जो साथ जो हुआ है, और अभी मॉडर्न वर्ल्ड में हुआ, मॉडर्न वर्ल्ड में है, 20th सेंचुरी में, आफ्टर द सेक्सुअल रेवोल्यूशन ऑफ 60s. सारे केसेस जो है ये तो 60s के बाद के हैं. और तकरीबन बहुत सारे बच्चे बचपन में मोलेस्ट भी हुए होते हैं. हालांकि साइंस कहती है कि जो पेडोफाइल्स होते हैं उनका दिमाग मुख्तलिफ होता है नॉर्मल लोगों से, येट फिर ये दिमाग इतना मुख्तलिफ है कि इतने बच्चे मोलेस्ट होते हैं. Most of them have been victims themselves. मैं ज़ाती तौर पे जो जान पाया हूँ मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ कि those who have been victimized at an early age, to the best of my observation and understanding, they are incapable of normal behavior later in life. They are incapable of that. हम उसको, But that number is very high. Number is very high. Because चलो जो ऑप्रेसर है जिसने किया है, ये से एक साइकिल कहीं से तो शुरू हुई होगी ना, किया ही क्यों? यानी देखिए वो जो जंगल बंगर वाला मामला है वो तो इन इटसेल्फ उसका एविडेंस हमारे पास नहीं है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि बच्चों के साथ भी क्या ये किया जाता था. एट बेस्ट जो है हम गेस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन बट द ट्रेडिशन हैज़ बीन सो वाइड स्प्रेड
The incidence has been so overwhelming, the evidence has been so overwhelming کہ ہمیں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ بھی یہ چل رہا ہے اور اس کا بنیادی تعلق پاور سے ہے، اس کا بنیادی تعلق پاور سے ہے. تو کہیں یہ مردوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ جو گھر سے تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش تو کرتی ہیں؟ ان خواتین کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس طرح کی ناانصافی میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں؟ مدر ان لا، سسٹر ان لا. بیویاں بھی، امین یاد ہے آپ کو جب ایک یہ بچی کا ریپ کا واقعہ، ایک بڑے سے جو بنے ہوئے تھے بزرگ اپنے جگہ کے، انہوں نے جو بچی کیمرے پہ دیکھا مر گئی ریپ کے بعد، ان کی بیوی کو کیا نہیں پتا تھا کہ روز جو دبانے جاتی ہے. بھائی جس گھر میں وائلنس ہو رہا ہو اس گھر کے پیٹس کو بھی پتہ ہوتا کہ یہاں وائلنس ہو رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا، بچوں کو پتہ نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابا جی تسبیح گھماتے چلے آ رہے ہیں اور آنکھوں میں سرما ڈالے ہوئے وہ جو کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ اٹ از ٹیکن ایز سم کائنڈ آف اے کلچر. اس کو ایکسیپٹیبلٹی دی جاتی ہے. ایتے ہوندہ ہے پھر کڑی کیوں چھڑ کے گئے سی کم لئی، پتہ نہیں سی. پتہ نہیں سی. یہ تو ہے نا کہ جو میں دوبارہ اپنی بات دہرانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو ڈیناؤنس دا کلچر آف پاور، دا کلچر آف وائلنس پر سے. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود نمبرز اور کوانٹٹی اور پرسنٹیج. زیرو وائلنس سوسائٹی چاہیے، اور سوسائٹی زیرو وائلنس نہیں ہے. یہ جس کو ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں، اس میں یہ جو بھلے وہ فار واٹ ایور ریزنس اپنے تحفظ کے لیے صحیح، واٹ ایور ڈیفینس میں کہہ لیجیے، ارے جہاں ڈیفینس ہے وہاں کہیں نہ کہیں اگریشن بھی تو ہوئی ہے نا. ایگزیکٹلی. تو ذرا پرسنٹیج ڈھونڈ لیجیے کہ اگریسر جو ہے ان کے یہاں کتنی تعداد جو ہے وہ اپنے اگریشن کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مور ٹرانسپیرنسی، مور ڈسکشن اوپن ڈسکشن اینڈ برنگنگ آؤٹ دی فیکٹس وداؤٹ prejudice to our community, our sense of belonging. اب ہمیں اس سچ کو فیس کرنے کا ٹائم ہے، کھل کے بات کرنے کا ٹائم ہے، بیکاز یہ اب اتنا سامنے آ گیا ہے. بہت پہلے تو رپورٹ بھی نہیں ہوتا تھا. کچھ سال پہلے ہماری بہت بڑی ہیروئن کے ساتھ جو ہوا تھا معاف کر دیا گیا تھا. وہ پالیٹکس معاف نہیں کر دیا گیا تھا، گورنر پیسے کھا گیا تھا. ایگزیکٹلی نا سر، یہ معافی ہوتی ہے. ہم نے جب یہ کہا تھا، اور وہ پالیٹکس میں بھی آئے ان میں سے لوگ، جی ہاں، وہ معتبر سمجھے جاتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑا، اور ہم ان کے بوائکاٹ نہیں کیا گیا. ہم ان کے ترانے گاتے رہے، ہم نے ان کے جنازے اٹھائے، ہم نے ان کے جو ہے نا وہ ان کی سرخیاں نکالی. ایز جرنلسٹ وی ڈونٹ اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ. ہم شریک ہیں اس جرم کے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آمریت سے بڑا ریپ کوئی نہیں ہے. کیونکہ آمریت جو ہے وہ قوم کے ہر فرد کا فردن ریپ ہے، فردن توہین ہے. الٹیمیٹلی وٹ از ریپ؟ جس میں آپ کی مرضی شامل ہے، جو مرضی شامل نہیں ہے، جس میں طاقت کا استعمال ہے. تو آمریت سے بڑا طاقت کا استعمال کیا ہے؟ ایک صاحب بندوق لے کے آ گئے اور قبضہ کر لیا ہماری ول پہ، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پہ، ہماری ڈگنیٹی پہ. سر آئی ایگری ود یو، یہ پاکستان کے پرابلمس ہیں، لیکن ساتھ ہی انڈیا ہے نا، شروع سے ڈیموکریسی رہی. آپ نے وہاں کے ریپس دیکھے. تو مجھے ٹائم دہلی واز، if I'm not wrong, labeled as the capital of rape. Yes, it still is, I guess. اور میں بھی بہتر ہو گیا ود دیٹ بس والا. سر مجھے لگتا ہے جہاں پہ عورت کو معاشروں میں یوزلی ایک ایسے مقام پہ جہاں بٹھا دیا جاتا ہے، جیسے ہندوازم میں دیوی، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں ایک ماں، ایک بیٹی، عزت، کہ ذرا سی بھی عورت
نارمل انسان بننے کی جہاں خواہش کا اظہار کرتی ہے وہاں پہ اس کو تھریٹ سمجھا جاتا ہے. اور میرے خیال میں وی شوڈ گیٹ ریڈ آف دیز دیویز اینڈ دیوتاز. یا یہ عورت میں کو نے انسان ایک لفظ بولا تھا تقدیس والا، تو تقدیس بذات خود بہت بڑی آڑ ہے. جی تقدیس بذات خود ایک بہت بڑا جواز ہے. تقدیس بذات خود ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو اس کو نارمل رہنے دیا جائے اور ایک انسان کے طور پہ ہی زندگی گزارنے دی جائے. جہاں جہاں یہ دیویاں دیوتا اور یہ علامے اور مولانے اور یہ پادری اور یہ بشپ اور ویکر جنرل یہ سب پائے جائیں گے وہاں وہاں یہ ہوگا. ابھی آپ نے ایک دیکھا ہوگا ایک افیئر کا کیس آیا، ٹھیک ہے، ایک ایکٹریس کا کسی، ٹھیک ہے، آپ نے وہ مولوی صاحب کا وہ پورا میں نے قصیدہ جو وہ مولوی صاحب واٹ دا ہیل از دیٹ What the hell is it that people listen to that stupid why? سر واؤ از اٹ الاؤڈ؟ وائی از اٹ ایون الاؤڈ؟ وہ جب ہم نے ہمارے پاس پیکا ہے نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں جب اپنا یوٹیوب کھولتا ہوں تو سب سے پہلے وہ اسی قسم کی بکواس سامنے کیوں آتی ہے؟ بیکاز اٹس سیلنگ، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کو. ایک صاحب تھے وہ اسی طرح سے سامنے آئے تھے اور وہ 4 لیٹر ورڈز تقریر میں استعمال کرتے تھے. میرا خیال تھا کہ اٹ از سم کائنڈ آف این آڈیٹی، کچھ ایکسینٹرک ہو گیا ہے معاملہ. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ادھر چلے جائیں خانیوال سے آگے، ادھر چلے جائیں حافظ آباد سے آگے تو یہ نام ہے. لکھنا نہیں آتا ممبر رسول، املا درست نہیں ہے، ڈبل میم کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی لفظ لکھنا نہیں آتا لیکن اس کے بعد کہا جا رہا ہے. ابھی اس جن کا بھی آپ نے ذکر کیا اس خاتون نے جو انسٹاگرام پہ لکھا اس نے بھی ممبر ہی لکھا ہوا ہے. ممبر اس کو بھی نہیں لکھنا آیا، حالانکہ ممبر نہیں لکھنا آیا، ممبر لکھنا نہیں آتا. لیکن اس کو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تقدیس ہیز ٹو بی تھرون آؤٹ آن دا کچرا کنڈی. یہ باقاعدہ سپورٹ کرتی ہے. جتنی بار ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے کوئی لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی، کون سامنے آتا؟ ادھر مولوی آتا ہے تو ادھر بھی آتا ہے، انڈیا میں بھی کوئی آتا ہے ادھر. آفٹر آل وی آر لیونگ اسٹل ان اے ورلڈ ان 21st سینچری میں ہیں اور ابارشن کے کلینکس پہ بم پھینکے جاتے ہیں. ویٹیکن جو ہے وہ کانٹرسپشن کو انڈورس نہیں کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ یہ رکاوٹ ہے ایک شفاف معاشرے میں. چونکہ یہ جو تقدیس ہے، یہ جو سو کالڈ سینکٹری ہے، یہ رکاوٹ ہے ایک بہتر، ایک نارمل، ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں. اٹ ہیز ٹو بی ڈسمسڈ، ڈسکارڈڈ اینڈ کنسائنڈ ٹو دی ڈسٹبن آف ہسٹری. اٹس ناٹ ریکوائرڈ. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ عورت کو انسان سمجھنا شروع کر یہ دیں. ممکن نہیں ہوگا اس کے بغیر. دیکھیے I'm sorry, you won't mind if I recount a personal experience. جی ضرور. کوئی اگر میں ہیلووین تھا جو اس طرح کا کوئی فیسٹیول تھا کوئی ایئرلی، I was sitting somewhere and it was late. تو میں بس میں سوار ہوا اپنے جگہ پہ جانے کے لیے جہاں مجھے جانا تھا. It was quite late, past midnight. ایک بچی کوئی 18-19 برس کی، چونکہ فیسٹیول تھا تو شی واز ڈریسڈ کوائٹ شیبیلی بائی پاکستانی اسٹینڈرڈس. یو مین ریویلنگ کپڑے تھے، ریویلنگ تھے، ماڈرن تھے. وہ بچی تھی 18-17-16 برس کی. وہ بس میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے. جہاں اسے اترنا تھا وہ میں نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ اچھلتی کودتی جو ہے وہ اس گلی میں جا رہی تھی. وہ بالکل ڈارک تھی. میں سوچا تھا کہ had it been in Pakistan, could she feel safe the same way? I dare say no. بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. کیونکہ میں پاکستان میں جن خواتین کو سڑک پہ دیکھتا ہوں، خاص طور پہ وہ جن کا تعلق لو مڈل کلاس سے ہوتا ہے، وہ تو سڑک پہ چلتی بھی بیچاری اس طرح سے جیسے چور چلتا ہے. باقاعدہ ان کی چال سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دے آر افریڈ. کوئی آوازہ کر سکتا ہے،
ان کے لیے تو کافی ہے کہ کسی بھائی نے سن لیا تو غیرت کا مسئلہ ایسا، غیرت کا مسئلہ ہے. لیکن غیرت کے مسئلے میں قصور پھر بھی اپنی بہن یا بیٹی کا ہے، تو نکلی کیوں؟ تجھے منع نہیں کیا تھا. ایگزیکٹلی. آئی ریکال دیٹ. اسے میرے ابا جو ہے وہ اپنی بہنوں کو گھر میں آ کے نا بتایا کرتے، یہ وہ فلاں بازار سے گزر رہی تھیں تو انہوں نے سنگل نقاب لیا ہوا تھا، گلی میں داخل ہو کے ڈبل کر لیا تھا، کیونکہ ڈبل ذرا زیادہ پارسا سمجھا جاتا تھا. حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میرے ابا کو وہ کالے رنگ کا برقع اس ٹمپریچر میں پہنا کے چلایا جاتا تو وہ شاید بدل لیتے گلی پار نہ کر پاتے. لیکن وی انڈورس دس بیہیویئر. حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے 2019 میں کہا کہ آل فارمز آف پیرلل جسٹس آر انلیگل، ویدر جرگا اور پنچایت. اب آپ جانتی ہیں مجھ سے بہتر کہ پنچایت کے سامنے کیسز زیادہ آتے ہیں گھریلو جھگڑوں کے، آئلی فیملی. اٹس اے ویری ٹرائبل تھنگ. اٹس اے ویری ٹرائبل تھنگ. کیا آپ نے کبھی پنچایت میں کسی خاتون کو پنچ کے طور پہ بیٹھے دیکھا؟ مسئلہ ہی سارا عورت کا، جرم ہی وہ کرتی ہے، وہی بہکاتی ہے، وہی بھاگ جاتی ہے، وہی پسند کی شادی داڑھیوں کر والے، لیتی ہے. مونچھوں والے، پگڑیوں والے بیٹھے ہوئے ہوتے. آپ ان سے کیسے توقع کرتے ہیں؟ میں نے معلوم کیا، دوست تھا تو میں نے سے پوچھا، چونکہ میرا تعلق ہے ان سب لوگوں سے، دوستوں سے. میں نے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین بھی اس میں شریک ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ بندہ ڈھونڈنا مشکل جو نہ بیٹھتا ہو جرگے میں. دے ڈو. اور سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے کہ یہ اللیگل ہے، جرگہ اللیگل ہے، چونکہ یہ لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کسی سول یا کرمنل کیس میں they have got no authority over another citizen just because they have got a patch of land. پیپلز پارٹی تو اس ملک میں نسبتاً ایگالیٹیرین سمجھی جاتی ہے نا. پھر ان کا یہ حال ہے تو پھر یہ مسلم لیگ نواز کا اور دوسری جماعتوں کا تو خمیر ہی مسجدوں سے مدرسوں سے اٹھا، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. عرفان اللہ مروت صاحب کو پیپلز پارٹی میں لیا جا رہا تھا، وہ تو وہ دونوں بچیاں تھیں بختاور اور آصفہ، انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو ابا نے وہ فیصلہ واپس لیا. عرفان اللہ مروت، سوچیں جو لوگ ارلی 90s میں بالغ تھے اور جانتے ہیں کہ عرفان اللہ مروت کون ہے. اچھا وجاہت صاحب، ایک انڈیا میں ریپس پہ ریسرچ کی گئی، جیل میں جا کے ان سے پوچھا گیا کہ وائی ڈیڈ یو ڈو اٹ. ایک نے کہا کہ ایکچولی عورتیں یہ چاہتی کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے، میں تو اس کی خواہش پوری، کیونکہ وہ ذرا سی مجھے دیکھ کے جب رکی تھی، وہ ٹھٹک گئی ہوگی دیکھ کے، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا جائے. اس مجھے مطلب کہ لک کرا دی، تو میں نے تو وہ کیا جو اصل میں وہ چاہ رہی تھی. اینڈ دین اف یو لک ایٹ دا فلمس پرانی بھی، نا کو ہاں سمجھو، اینڈ وہ 3 دفعہ نہ کہے گی آخر میں مان ہی جائے گی. اینڈ وی اسٹل پروموٹ دس یس ٹل ٹوڈے. اٹ از اے کرائم. اور ہم اس کو برائی کی طرح نہیں دکھاتے، جیسے ویسٹ اب اس کو گلوریفائی کرتے ہیں. ویسٹ اس کو برائی کی طرح دکھاتا ہے کہ کسی کے پیچھے جانا، نو کا مطلب اسٹاکنگ. ہاں اسٹاکنگ ایگزیکٹلی. لیکن ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں اور اسی کے نتیجے میں ہم تیزاب پھینکتے ہیں. اینڈ واٹ از دس نانسنس اباؤٹ نہ کہنے کی پاداش میں ریجیکشن نہیں فیس ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ سوسائٹی نے ٹرین کیا ہے، اس کو ذہن کو پروگرام کیا ہے دیٹ یو آر ناٹ ٹو لسن ٹو نو دیٹ از یور انسلٹ. It has become ego issue for men. ایگو ایشو. تو یہ سوسائٹی سکھاتی ہے. اور سر تیزاب مل کیوں رہا ہے آج تک؟ مجھے اس کی لیگل پوزیشن معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ
تضاد جو ہے وہ ایک ایزیلی مطلب میں ابھی بھیجوں تو تیزاب کی بوتل گھر آ سکتی ہے باتھ روم صاف کرنے کی. جی ہاں. جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ سوسائٹی کو اس پہ کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ, a no is a no. A no doesn't mean an implicit yes. یہ ہم نہیں سکھاتے ہمارے لٹریچر میں, ہماری فلموں میں, ہمارے ڈراموں میں. بھئی حیران کن بات ہے کہ اس ملک کا ایک نامور ڈراماٹسٹ جو ہے وہ جو بکواس کرتا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں فار دا بیڈ ورڈ, آرٹسٹ, ڈراماٹسٹ, پلے رائٹ, ہی شوڈ ہیو بین ان اے لونیٹک اسائلم. سر کیا بات کر رہے ہیں, ہی از ہیرو فار مین. آپ ان کی فالوئنگ مردوں کی تو دیکھیں, عورتوں کی بھی ہے. وہ بھی آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ اس میں بھی سائیکالوجی میٹر کرتی ہے. ایسا کیوں ہے کہ ہٹلر سے لے کے in our country's recent history, people with very poor reputation, very poor personal reputation, have a huge female following. Yeah, yeah. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں جو ہم نے رول ماڈل پروموٹ کیے ہیں, انگرین کیے ہیں, ہارڈ وائر کیے ہیں, اس میں جو ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک صاحب تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے, لمبے عرصے سے نہیں ہیں, 30 سال ہو گئے ان کو قتل ہوئے, حادثتاً قتل ہو گئے تھے, کہ ایک خاتون ہے وہ فلم میں ناچ پاچ رہی ہیں, گانا چل رہا ہے, وہ گدھا جو ہے وہ کبھی ادھر کو منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی ادھر کو منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس خاتون کی سیلف رسپیکٹ کہاں ہے کہ وہ اس گدھے کے لیے وہ اس گدھے کو بہلا پھسلا رہی ہے, سیڈیوس کر رہی ہے. پراما فش آئے فلم میں تو یہی دکھایا جا رہا ہے نا. یاد آ گیا ہوگا کہ وہ کون سا سلطان رہی. میں معذرت چاہتا ہوں, میں تو نام ہی نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن تھا تو وہ یہی بیچاروں کا کیا قصور تھا, وہ تو کر رہے تھے جو ان کو دیا جا رہا تھا, جو ان کو دیا جائے. لیکن معاف کیجیے گا, ایون ایکٹنگ کی دنیا میں جس نے اس فلم میں کام کیا تھا نا, آل از کوائٹ آن ویسٹرن فرنٹ, جب اس کو ڈرافٹ کے لیے کہا گیا نا سیکنڈ وار میں, اس نے کہا میں انٹائی وار پیسیفسٹ مووی کا ہیرو رہا ہوں, میں جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا. سر ڈو یو تھنک کہ ہمارے جب آپ کو شہرت ملتی ہے اور ایک پلیس آف انفلوئنس ملتا ہے بائی ڈیفالٹ, چاہے آپ جیسے بھی انسان ہو اندر سے, آپ کے منہ سے کہیں بھی بات کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے؟ مجھے سمجھا دیجیے, میں اپنی کم عقلی کی وجہ سے آپ کا سوال سر میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب کوئی انسان شہرت پہ جاتا ہے تو کیا اس کو سوچ سمجھ کے نہیں زیادہ بولنے کی کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے نا, کیونکہ اس کا کہا ہوا لفظ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت انفلوئنشل ہوتا ہے, ویٹ کیری کرتا ہے. اس کا فار ادر ریزنس جہاں جیسے بھی وہ اس مقام تک پہنچا ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے اس میں اس کو زیادہ پتا ہوگا, اس کو زیادہ پتا ہوگا. جیسے ہم عمران خان کو یہ سمجھتے تھے, پولیٹیکل لیڈر کو نہیں, عمران خان کو تو ہم سمجھتے سب کوالٹیز ہیں اس میں, اور وہ سب سے بڑے ریپ اپولوجسٹ نکلے جو ویسٹ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, جنہوں نے یہ تک کہا کہ مرد روبوٹ تو نہیں. رپورٹ تو نہیں. So there is something, I mean he is capable of an oppressor. ان کے اندر یہ آپ کو کچھ شک تھا اس میں؟ مطلب میں حیران ہوں کہ اچھا ہمارے کہ یہ کمپلیمنٹری کیوں بن جاتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن تو بہت سو کالڈ فیملی چینل تھا نا. 1979 when our team was touring India, کراچی کے ایک معروف دانشور نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کہا خدا پاکستان کی زینت کو امان میں رکھے. زینت از لائک انہوں نے ملک کو ہی زینت بنا لیا, لیکن اشارہ تو کسی کی طرف تھا نا کہ ہم تم سے بہتر ہیں, ہم تم سے. دوسری بات ہے کہ اگر لڑکی دوسروں کی ہو, ثنا ہو نا, ثنا مرزا ہو,
تو ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے. یہاں والی جب وہاں جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اس پہ ابھی ریسنٹلی ایک ایسے صاحب نے جنہیں پڑھا لکھا سمجھدار آدمی کہا جاتا ہے, اسکرین پہ کہا ہے فخر عالم کے بارے میں, بیٹا تو عروس عالم کا ہے لیکن کیا مطلب ہے؟ وہ اپنی والدہ کے کسی بھی کال پر چوائسز کا ذمہ دار تو نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ اسکرین پہ کہا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کس نے کہا ہے بتا دیں, اگر کہا ہے تو پھر تو نون فیکٹ ہے. سر ابھی تک ہم نے جتنی گفتگو کی, ہم نے بایولوجی بھی ڈسکس کر لی اور ٹیسٹوسٹیرون کے مضر افیکٹس بھی ڈسکس کر لی, لیکن کنکلوژن یہی ہے کہ سائنس اور سوسائٹی اور کلچر مل کے ہی جی اس عذاب جو ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے, the worst form of injustice, because it implies half the human population. تھوڑے سے بلکہ مجھے لگتا ہے خواتین کا اشاریہ اوپر ہی ہے, سوچیں. جی ہاں, غالباً 51-52% بنتا ہے. سر لیکن اتنی بڑی فورس بھی ابھی تک کچھ خاص نہیں اپنے لیے کر پائی. اور یہ ہر ریجن میں, ہر طبقے میں, ہر کمیونٹی میں اٹس the same. Gender discrimination is a form of injustice which prevails each and every nook and cranny of human society globally. سر ہمارا لاز جو اتنے بنے ہیں ریپ کے, اس پہ کیا وجہ ہے کہ وہ کام اس طرح نہیں کر پا رہے؟ میرے خیال میں ایمنسپیشن اینڈ اکوالٹی آف ویمن threatens the status quo in a way which no other community can. کیسے؟ اس لیے کہ it starts from the home. مطلب مرد کو کیا خطرہ ہے عورت کی آزادی سے؟ طاقت کے سارے اسٹرکچر بدل جاتے ہیں, فیصلہ سازی کے, اکنامک کنٹرول کے, فزیکل کنٹرول کے, ایگو بوسٹنگ کے. مطلب غیرت کے نام پہ قتل میں نے پاکستان میں دیکھی, بنگلہ دیش میں بھی غیرت کے نام پہ ہوتا ہے. جی ہوتا ہے, انڈیا میں ہے, ساؤتھ ایشین فینومینل. اینڈ واٹ ہیز, جن علاقوں میں ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے وہاں یہ پرابلم زیادہ ہے کہ اس کا ایجوکیشن سے بھی کوئی تعلق نہیں؟ مجھے اس کا لنک نہیں لگتا, چونکہ میں نے یورپین سوسائٹی میں بھی ریپ تو دیکھے ہیں, ریپ بھی دیکھے ہیں, اور جیلسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی دیکھا, جسے ہم کرائمز آف پیشن کہتے ہیں. وہ تو ہیں, وہ تو یورپ میں. اور مردوں نے مطلب اس کو جو وار ٹول کی طرح پہ استعمال اور جو جنہیں ہم آئیکونک فگرز کہتے ہیں, آج کی دنیا کے آرکیٹیکٹس میں گنتے ہیں, مارکس, کارل مارکس سے لے کے فرائڈ تک, آئنسٹائن سے لے کے رائٹرس تک آ جائیں, واٹ سیم. وہ کر There are چکے ہیں یہ. skeletons in the closet, skeletons. سر دیکھیں فرائڈ سے لے کے کارل مارکس تک میں عرض کر رہا ہوں آ گیا. اس میں صرف وہ ایک بابا جی بچتے ہیں ڈارون, ان کے ہاں ایسا کوئی کچھ نہیں ہے اتفاق سے. سر ڈو یو تھنک کہ ہمیں جو بھی پلیسز آف پاور, چاہے جوڈیشری ہے, پالیٹکس ہے, دنیا بھر میں ہمیں ایکول ریپرزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک عورت کے پاس جب ریپ کا کیس آئے گا, wouldn't it be better کہ ہم نے یہ کر کے دیکھا اپنے معاشرے میں, اور ہم یہ سوچتے تھے کیسا ہوگا کہ اس سے بہت فرق پڑے گا, لیکن ہم نے فیصلہ کرنے والی پوزیشنز پہ خواتین کو لا کے دیکھ لیا. حیران کن طور پہ الٹیمیٹلی جو پاور کارڈز ہیں وہ پیٹریارکلی رہتے ہیں. بیکاز سر 50% نہیں ہے نا, وہ مشکل سے 1% عورت آتی ہے, وہ اکیلی نہیں لڑ سکتی. ایک خاتون پاکستان کی سینٹ میں تھیں, 2005 تھا
جب 5 عورتوں کو زندہ درگور کیا گیا تھا بلوچستان میں. چونکہ میرا حافظہ اتنا ریلائبل نہیں ہے ورنہ میں نام لیتا اس خاتون کا. وہ بعد میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کا غالباً ان کا نام سینیٹر کلثوم تھا. انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ ہم بلوچوں کی روایت ہے. Yes, I know. وہ خاتون تھیں. اور ہم نے اسی پاکستان میں پہلی دفعہ ہماری اسمبلی کی اسپیکر کی کرسی پہ جو خاتون بیٹھی تھی وہ شاہ نواز تھی. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ سر شفیع کی صاحبزادی تھیں. سسٹم از پروگرامڈ along patriarchal lines. سر اگر ایک عورت آ کے جب کہتی ہے میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے, وہیں سے تو سارا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ گواہی لائیں, جی ثبوت ہاں. لائیں, اور وہ جو وکیل ہے ٹیسٹ کرائیں. وہ جو مخالف وکیل ہے وہ جو سوال کرتا ہے, اگر اس کی اپنی ماں کٹارے میں کھڑی ہو تو وہ سوال اس سے نہیں کرے گا, اپنی بیوی سے وہ سوال نہیں کرے گا. جو ہماری بیوروکریسی میں تو خواتین کا ہائی اینڈ پوزیشنز پہ جانا بہت عام سی بات ہے نا. تو ان کے رویے میں اور دوسروں کے رویے میں کوئی خاص فرق تو نہیں دیکھا گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک پولیٹیشین جو ابھی ایک طرح سے ابھی ایمرجنگ ہیں بٹ اسٹل پریٹی ہائی ان پولیٹیکل ہائرارکی. میں حیران ہو گیا. پھر 1.5 کلو تو وہ سونا پہنتی ہیں اور کوئی 1.5 پاؤ کے قریب ان کا میک اپ ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پبلک ویلفیئر کی ذمہ داری آپ پہ کندھوں پہ ہے, یو آر رسپانسبل فار سم تھنگ لائک کوئی 150 ملین انسانوں کی ویلفیئر جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انف ٹو گیو یو سلیپلیس نائٹس. تو آپ کو یہ اتنا وقت اس کام بیہودہ کام کے لیے جو کہ شیئر ویسٹیج آف انرجی ریسورسز اینڈ ٹائم ہے, کب کیسے ملتا ہے؟ ان کے صاحبزادے کی شادی ہوئی تو اس میں کوئی 16-17 تقریبات تھیں. سر یہاں پہ دوسری بحث آتی ہے کہ اگر ہے اور عزت کی کمائی سے ہے تو وائی ناٹ, اور عورت کیوں نہ تیار ہوئے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں لاکھوں ایلیجیبل لڑکے اور لڑکیاں اس وجہ سے شادی سے محروم نہیں ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ ہم نے یہ جو کھڑے کر دیے ہیں شادی حال, آپ نے دنیا میں کہیں شادی حال دیکھے سوائے انڈیا اور پاکستان کے؟ سر دیکھے ہیں بینکویٹ ہالز. چرچ کے وہ شادی کے لیے نہیں ہوتے, خالی شادی کے لیے نہیں ہوتے, خالی شادی کے لیے نہیں ہوتے. سنیما ہوتے ہیں, تھیٹر ہوتے ہیں, نائٹ کلب ہوتے ہیں. یہ شادی حال کیا ہے؟ پر سر شادی ہال سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اٹس اے بگ انڈسٹری, لاٹ آف پیپل گیٹ منی. وہ ایک بزنس چلاتے ہیں لوگ. میں اختلاف کرتی ہوں جہاں پہ جس کے پاس پیسہ ہے جب تک وہ خرچ نہیں کرے گا وہ نیچے کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں اب ہیں یا تو ہونا کہ رول بن جائے دنیا میں. جب کیپٹلزم کی دنیا ہے تو یہی طریقہ ہے. بھائی وہی معاملہ جو ہے وہ بہت سادگی سے ہو سکتا ہے. پر سر ہر انسان کی فری ول ہے, خواہش ہے, وہ عزت سے کما رہا ہے, وہ جہاں مرضی خرچ کرے. ہم آپٹکس پہ اتنا کیوں لگتا ہے کہ دنیا میں دکھی, سادہ, غریب انسان ہی لوگوں کے لیے اچھا سوچ سکتا ہے. جس پہ گزری ہوتی ہے اس کا احساس زیادہ سر ٹھیک ہے اب گزری ہے, لیکن اس میں کسی کا قصور تو نہیں ہے نا. ایک انسان نے بنا لیا. یہ تو پھر آپ وہ آرگومنٹ دے رہی ہیں جو کہتے جی خدا نے جو ہے نا وہ. نہیں, میں خدا کی بات نہیں کہہ رہی, اس کو امیر بدھی. میں یہ بات ضرور کہہ رہی ہوں کہ جہاں تک جب تک ایجوکیشن ایکولی, اپرچونٹی ایکولی نہیں دی جائے گی, ایکول اپرچونٹی سے اگر وہ ہوتا تو پھر تو یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ امیروں سے نفرت کرتے ہیں. I don't share your sentiment on that.
اب میں بھی کرٹیک کروں اس رویے کا کہ ایک اندھادھند جو ہے نا وہ مطلب اس نے کچھ برائی کی ہے, اس نے کچھ جس جو روٹی کھا رہا ہے اس نے کچھ برائی کی ہے. میں بھی اس سے اگری نہیں کرتا, میں بھی اس کو سیاسی پسماندگی کا نشان سمجھتا ہوں, اور اس سے بھی جو ہے وہ معاشرے بس ہمارا جو آپ کس پوسٹ پہ ہو, کیا ذمہ داری آپ پہ ہے, اس کے کچھ آپٹکس ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ہیومن ڈگنیٹی تو ہوتی ہے نا. مطلب میں بالکل مانتی ہوں کہ اگر جس ملک میں اسپیشلی اب کتنے % لوگ کی 8,000 پہ جو وہ نکلی ہے کہ لوسٹ انکم جو ہے, مطلب لوسٹ سے اوپر 8,000 والا لوسٹ میں نہیں آ رہا, وہ اوکے نارمل ہے. امیجن کریں اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں, گولف کورسز ہیں اور پینشنز ہیں, میں نے پوچھا تھا ایک دن, اور ہم سیاست دانوں کو ہی کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل کون ہے. یہ تو آپ نے ایسی بات کہی کہ میں چونکہ ایک ڈرپوک بزدل سا آدمی ہوں تو آپ کی انڈورس بھی نہیں کرنا چاہوں گا, ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میرے کھاتے میں پڑ جائے. لیکن میں نے ایک دن پوچھا تھا کہ جو رایا گولف کورس ہے نا, نہیں آپ پورا ڈی ایچ اے دیکھ لیں, کھڑے ہو کے میں نے پوچھا تھا کہ یہاں جو لوگ گولف کھیلنے آتے ہیں ان میں سے کتنوں کے ابا بھی گولف کھیلتے تھے, بس سب گلی ڈنڈا کھیلنے والے ہی تھے. تو پتہ چلا کہ سب گلی ڈنڈا کھیلنے والے ہی. یہ تو کہا کہ جی ہم غریب اور لوور مڈل کلاس کے طبقوں سے آتے ہیں. صاحب آتے تو آپ وہیں سے, جاتے کہاں پہ ہیں, جاتے کس طبقے میں ہیں؟ اور اس پہ مطلب ایک جسے کہتے ہیں اسکیپ گوٹ اس ملک میں سیاستدان کو ڈیمونائز کیا گیا ہے, وہ بھی ایک کرائم ہے اگینسٹ دا نیشن. چونکہ الٹیمیٹلی اس قوم کی سالویج جو ہے وہ تو پولیٹیکل پروسیس میں ہے, اور پولیٹیکل پروسیس تو سیاستدان ہی کو کرنا ہے. اگر کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو 4 دفعہ ہم نے جو خاک اڑائی ہے اس پہ ہم کہیں نہ کہیں پہنچ گئے ہوتے. کتنا وقت چاہیے؟ 75 سال میں سے 33 years ڈائریکٹلی اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. سر تو کنکلوژن یہ نکلا جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے دنیا کا ہر برا کام کرنے کا کیپیبل ہے, اور ہمیں اب طاقت بانٹنی ہے, ایکول کرنی ہے. آئی ایگری. طاقت کے بنیاد پہ, طاقت کے اصول پہ قائم ہونے والا معاشرہ جسٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ میں ریپ کے پس منظر میں بھی بات کر رہی ہوں. ایگزیکٹلی, میں بھی اسی پس منظر میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر معاشرے میں طاقت اصول ہے اور طاقت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نارم ہے تو اس معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا. اس معاشرے میں کمزور کو, اور ظاہر ہے کہ ان دس پرٹیکولر کیس اٹ مینس ویمن, ہاف دا پاپولیشن, ہیومن پاپولیشن, ان کو تحفظ کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, ضمانت کی گارنٹی چاہے کتنا ترقی یافتہ ملک بھی نہ. ایپسٹین فائلز نے وہ حقیقت کھول دی ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ گھر گھر میں ایپسٹین بیٹھا کہ ایک ہر ایک کے دماغ میں کون کون سے ڈارک کانٹیننٹ ہیں. یس, وہ اور وہ دنیا چلا رہے ہیں, اور اس میں وہ دنیا چلا رہے ہیں. وہ اس میں بلینرز ہیں, اس میں پولیٹیشنز ہیں, اس میں وہ لوگ ہیں پالیسی میکرز, وہ دنیا کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں, بدل سکتے ہیں. بدلنے کی کوشش ہے سر. جی ہاں, ہم جس سہانے پہ کھڑے ہیں ابھی, تو وی نیڈ ٹو ہیو اے سوسائٹی وچ از بیسڈ اپان سرٹن نارمز وچ اسٹل آر ناٹ نارمز. اور اس پہ کھل کے بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کیے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے, اور بات کرنے کے لیے ہمیں وہ معاشرہ چاہیے جس میں بات کرنا جو ہے وہ اچھا سمجھا جائے, جس معاشرے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ خیال آئے کہ اس بات کا نتیجہ, اس کے کانسیکوینسز میرے لیے کیا ہو سکتے ہیں. وہ معاشرہ انصاف قائم نہیں کر سکتا, وہ معاشرہ اپنے شہریوں کو انصاف نہیں دے سکتا. ایگزیکٹلی, کیونکہ اسی بات پہ آپ کو کبھی ایک گروہ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, ابھی آپ ڈر گئے ایک اور گروہ سے کچھ بات کرتے ہوئے جو کہ حقیقت ہے, تو بات اب نکلنی چاہیے اور دور تلک جانی چاہیے. جی درست فرمایا آپ نے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں.
پتہ نہیں ہمارے پروگرام سننے والوں کو اس کی کیا سمجھ آئی ہو یا کچھ نہ سمجھ آئی ہو، تو پلیز آپ کمنٹس میں لکھیں. اگر ہم کہیں غلط ہیں تو اس کا بھی بتائیں. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ یہ دنیا بہتر کیسی بنائی جا سکتی ہے، عورتوں کے لیے محفوظ کیسے کی جا سکتی ہے؟ اپنا بھی اس میں دخل ڈالیں اور ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اسی گفتگو کو آگے کس موضوع پہ چلائیں. بہت شکریہ اور بہت جلد آپ سے پھر ملاقات.